بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس ویڈیو کا جو مقصد ہے آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ پشاور میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے شرکت کی، وفاقی وزیر داخلہ وہاں موجود تھے اور ان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سطح پہ سویلین اور عسکری حکام بھی موجود تھے۔ صوبے کے امن و امان کے حوالے سے وہاں پہ بریفنگ دی گئی، اکانومی کے لحاظ سے کچھ فیصلے ہوئے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے۔ اکانومی کے جو فیصلے ہوئے وہ مزمل صاحب آپ کو بریف کریں گے اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آفتاب صاحب بریف کریں گے، تو اوور ٹو مزمل صاحب۔ شکریہ۔ آج کی میٹنگ جو ہے نہایت ہی جیسے کہتے ہیں خوشگوار ماحول میں ہوئی، اور جیسے کہ ہم نے پرائم منسٹر کے سامنے جو ہے مالی مشکلات اور جو ہمارے مالی ایشوز تھے اس کا ذکر کیا تھا، تو آج ہم نے واپس سے تفصیلی جو ہے اس فورم کو بتایا اور اس میں بتایا کہ خیبر پختونخوا اگر NFC ہو جاتا تو اس کے کتنے مالی مسائل جو ہے حل ہو چکے ہوتے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اس وقت جو وفاق سے کم پیسے آ رہے ہیں کس طریقے سے مرج اضلاع جو فاٹا ہے اس میں جو ہے اپنا حصہ ڈال رہی ہے، لیکن وہ ناکافی ہے اور کیا کرنا چاہیے آگے مالی طور پہ اس میں تجاویز دی گئی۔ اس پہ جو ہے اچھی خبر یہ ہے کہ اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ وہ ہماری اس ریکمنڈیشن کو ہمارے ساتھ لے کر وفاقی حکومت کو بٹھائیں گے اور اس میں جو ہے جتنا میکسیمم سے میکسیمم ہوگا وہ ریلیف خیبر پختونخوا کی عوام کو دلائیں گے۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پہ یہ بات بھی کی کہ جو روزگار جو وہاں پہ جو آپریشنز اور جو بارڈر مارکیٹ جو تمام چیزیں وہاں کے جو لوگوں کا روزگار خراب ہوا ہے اس میں جو ہے ایک یقین دہانی کرائی گئی کہ جو ابھی تجارت بھی بند کی ہوئی ہے کہ اس کے کیا آلٹرنیٹ ارینجمنٹ ہو سکتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے اور امپلائمنٹ ملے، اور کس طریقے سے جو ہے وہاں پہ جو مالی طور پہ کمپنسیٹ وفاق اور صوبہ مل کے کرے گا۔ تو یہ جو ہے موٹے موٹے فیصلے ہوئے ہیں آج، اور جو ہے اس سے جیسے ہی ہمیں وہاں سے ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالی یہ عوام کو جو ہے نا ان کی امانت واپس دے دی جائے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جس طرح میرے دوستوں نے بڑی تفصیل جو ہے آپ کے سامنے پیش کی، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے مختلف فیصلے ہوئے جس میں فیڈرل سے جو ہے سویلین اور جو ہمارے آرمی کے جو ہائی اپس ہیں انہوں نے شرکت کی، اور ہمارے چیف منسٹر صاحب جی انہوں نے بھی اس میں شرکت کی۔ تو اس میں جو بڑا فیصلہ یہ ہوا، یہ خوشخبری ہے ہمارے پوری KP کے لوگوں کے لیے، خصوصاً ہمارے مالاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کے لیے، کہ اجلاس میں یہ متفقہ طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ مالاکنڈ ڈویژن سے جو ہے جو ہماری پاک آرمی ہے وہ اپنے جو ذمہ داریاں ہیں وہ حوالے کرے گی لا انفورسمنٹ اور CTD اور پولیس کو۔ تو یہ میرے خیال میں ہماری صوبائی حکومت کا، ہماری سویلین اور جو ہماری ملٹری لیڈرشپ کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچیومنٹ ہے کہ ہمارے صوبے میں امن بحال ہو رہا ہے، اور اس کے لیے کوششیں جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہو رہی ہے، اور یہ ہماری پولیس کے اوپر جو ہے ایک اعتماد کی بحالی ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا ایک اجلاس بلایا جائے گا، اور اسی طرح سویلین اور ملٹری جو ہائی اپس اور لیڈرشپ ہے وہ ان کو اعتماد ملیں گی، اور ان کے جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کے اوپر جو ہے عمل درآمد ہوگی۔ اور یہ جو اجلاس تھا اس سے پہلے کہ نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو، تو اس میں جو ہمارے پروونشل ایپیکس کمیٹی میں جس معاملات کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہوا، تو وہ اس سے پہلے نیشنل ایپیکس کمیٹی ہونے سے پہلے جو ہے اس کو انشور کیا جائے گا اور نیشنل ایپیکس کمیٹی میں اس کو انڈورس کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ KP گورنمنٹ کے لیے اور KP کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو متاثرہ علاقوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی تو وہاں بھی جو سروسز ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی خوشخبری پشاور کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے، کہ PSL اس بار جو ہے پشاور میں منعقد ہوگا، اس کے میچز کرائے جائیں گے۔ PSL کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ پشاور زلمی کا جو ہوم گراؤنڈ ہوگا وہ پشاور ہوگا، عمران خان کرکٹ سٹیڈیم ہوگا، اور ٹرافی کے بھی روڈ شو ہوں گے جو کہ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
اس ویڈیو کا جو مقصد ہے آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ پشاور میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے شرکت کی، وفاقی وزیر داخلہ وہاں موجود تھے اور ان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سطح پہ سویلین اور عسکری حکام بھی موجود تھے۔ صوبے کے امن و امان کے حوالے سے وہاں پہ بریفنگ دی گئی، اکانومی کے لحاظ سے کچھ فیصلے ہوئے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے۔ اکانومی کے جو فیصلے ہوئے وہ مزمل صاحب آپ کو بریف کریں گے اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آفتاب صاحب بریف کریں گے، تو اوور ٹو مزمل صاحب۔ شکریہ۔ آج کی میٹنگ جو ہے نہایت ہی جیسے کہتے ہیں خوشگوار ماحول میں ہوئی، اور جیسے کہ ہم نے پرائم منسٹر کے سامنے جو ہے مالی مشکلات اور جو ہمارے مالی ایشوز تھے اس کا ذکر کیا تھا، تو آج ہم نے واپس سے تفصیلی جو ہے اس فورم کو بتایا اور اس میں بتایا کہ خیبر پختونخوا اگر NFC ہو جاتا تو اس کے کتنے مالی مسائل جو ہے حل ہو چکے ہوتے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اس وقت جو وفاق سے کم پیسے آ رہے ہیں کس طریقے سے مرج اضلاع جو فاٹا ہے اس میں جو ہے اپنا حصہ ڈال رہی ہے، لیکن وہ ناکافی ہے اور کیا کرنا چاہیے آگے مالی طور پہ اس میں تجاویز دی گئی۔ اس پہ جو ہے اچھی خبر یہ ہے کہ اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ وہ ہماری اس ریکمنڈیشن کو ہمارے ساتھ لے کر وفاقی حکومت کو بٹھائیں گے اور اس میں جو ہے جتنا میکسیمم سے میکسیمم ہوگا وہ ریلیف خیبر پختونخوا کی عوام کو دلائیں گے۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پہ یہ بات بھی کی کہ جو روزگار جو وہااں پہ جو آپریشنز اور جو بارڈر مارکیٹ جو تمام چیزیں وہاں کے جو لوگوں کا روزگار خراب ہوا ہے اس میں جو ہے ایک یقین دہانی کرائی گئی کہ جو ابھی تجارت بھی بند کی ہوئی ہے کہ اس کے کیا آلٹرنیٹ ارینجمنٹ ہو سکتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے اور امپلائمنٹ ملے، اور کس طریقے سے جو ہے وہاں پہ جو مالی طور پہ کمپنسیٹ وفاق اور صوبہ مل کے کرے گا۔ تو یہ جو ہے موٹے موٹے فیصلے ہوئے ہیں آج، اور جو ہے اس سے جیسے ہی ہمیں وہاں سے ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالی یہ عوام کو جو ہے نا ان کی امانت واپس دے دی جائے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس طرح میرے دوستوں نے بڑی تفصیل جو ہے آپ کے سامنے پیش کی، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے مختلف فیصلے ہوئے جس میں فیڈرل سے جو ہے سویلین اور جو ہمارے آرمی کے جو ہائی اپس ہیں انہوں نے شرکت کی، اور ہمارے چیف منسٹر صاحب جی انہوں نے بھی اس میں شرکت کی۔ تو اس میں جو بڑا فیصلہ یہ ہوا، یہ خوشخبری ہے ہمارے پوری KP کے لوگوں کے لیے، خصوصاً ہمارے مالاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کے لیے، کہ اجلاس میں یہ متفقہ طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ مالاکنڈ ڈویژن سے جو ہے جو ہماری پاک آرمی ہے وہ اپنے جو ذمہ داریاں ہیں وہ حوالے کرے گی لا انفورسمنٹ اور CTD اور پولیس کو۔ تو یہ میرے خیال میں ہماری صوبائی حکومت کا، ہماری سویلین اور جو ہماری ملٹری لیڈرشپ کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچیومنٹ ہے کہ ہمارے صوبے میں امن بحال ہو رہا ہے، اور اس کے لیے کوششیں جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہو رہی ہے، اور یہ ہماری پولیس کے اوپر جو ہے ایک اعتماد کی بحالی ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا ایک اجلاس بلایا جائے گا، اور اسی طرح سویلین اور ملٹری جو ہائی اپس اور لیڈرشپ ہے وہ ان کو اعتماد ملیں گی، اور ان کے جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کے اوپر جو ہے عمل درآمد ہوگی۔ اور یہ جو اجلاس تھا اس سے پہلے کہ نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو، تو اس میں جو ہمارے پروونشل ایپیکس کمیٹی میں جس معاملات کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہوا، تو وہ اس سے پہلے نیشنل ایپیکس کمیٹی ہونے سے پہلے جو ہے اس کو انشور کیا جائے گا، اور نیشنل ایپیکس کمیٹی میں اس کو انڈورس کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ KP گورنمنٹ کے لیے اور KP کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو متاثرہ علاقوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی تو وہاں بھی جو سروسز ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی خوشخبری پشاور کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے، کہ PSL اس بار جو ہے پشاور میں منعقد ہوگا، اس کے میچز کرائے جائیں گے۔ PSL کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ پشاور زلمی کا جو ہوم گراؤنڈ ہوگا وہ پشاور ہوگا، عمران خان کرکٹ سٹیڈیم ہوگا، اور ٹرافی کے بھی روڈ شو ہوں گے جو کہ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔